السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے لفظ نمبر 10 کو سمجھیں گے۔ تصیبو، اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ تا، سیبو اور واو الف پر مشتمل ہے۔ تا فعل مضارع اور مخاطب کی علامت ہے۔ فعل مضارع کا ترجمہ یا تو فعل حال میں ہوتا ہے یا پھر فعل مستقبل میں۔ جملے کا سیاق و سباق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ترجمہ زمانہ حال میں کیا جائے گا یا پھر زمانہ مستقبل میں۔ فعل مضارع کی دیگر علامات یا، الف اور نون ہیں، لہٰذا تا ایک علامت ہے اور اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سیبو اصل لفظ ہے اور اسے کالے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیے سیبو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے اصابہ، یصیبو، مصیبتاً۔ ہم ان تینوں کا الگ الگ انالیسس کرتے ہیں۔ اصابہ کہتے ہیں اس نے مصیبت میں مبتلا کیا، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل مضارع کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ یہ الف جو اصابہ کے شروع میں موجود ہے، یہ اضافی الف نہیں بلکہ اصابہ کا اصل حرف ہے، اس لیے اسے فعل مضارع کی علامت تصور نہیں کیا جاتا۔ یصیبو، وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں فعل مضارع کی علامت یا موجود ہے، اور یہیں سے یا کے بجائے تا لگا دیں تو تصیبو، تم مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کرو گے۔ اصیبو، میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں یا کروں گا۔ نصیبو، ہم مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں یا کریں گے۔ مصیبتاً، یہ مصیبت وہی کلمہ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لکھنے میں اردو میں کھلی تے کے ساتھ اور عربی مبین میں گول تے کے ساتھ۔ چنانچہ تصیبو، تم مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کرو گے۔ واو الف، واو الف جمع کی علامت ہے، یعنی واو الف جس کلمے کے آخر میں آئے گا اسے جمع بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ واو نون اور یا نون بھی جمع کی علامات ہیں۔ واو الف یہاں پائی جانے والی دوسری علامت ہے، اس لیے اسے نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عربی کے لفظ سیبو اور اردو کے لفظ مصیبت دونوں کا مادہ صاد، یہ اور بے ہے، اور دونوں میں مصیبت کا مطلب پایا جاتا ہے، لہٰذا عربی کا لفظ سیبو اردو کا لفظ مصیبت بنا ہے۔ اردو میں اس کا ایک استعمال مصیبت زدہ بھی ہے۔